الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ۔ ادعو کون سا فعل ہے؟ امر ہے۔ اس کا ماضی کیا ہے؟ دعا، اور مضارع یدعو۔ دعا کا معنی اس نے پکارا، اس نے آواز دی، اس نے دعوت دی، اس نے دعا کی۔ شرک کی مذمت کے مضامین اس سورہ میں زیادہ آئے ہیں، اور توحید کے دلائل بھی، اور اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کا اختتام کرنے سے پہلے لوگوں کو دعوت دینے کے اصول اور قواعد بتلائے ہیں کہ لوگوں کو دعوت کس طرح سے دینی چاہیے، چونکہ اس کے سب سے پہلے مخاطب کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے اس کے مخاطب جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امر کا صیغہ ہے ادعو، دعوت دیجئے، بلائیے۔ چونکہ پہلے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں جنہیں دعوت دینی ہے ان سے مراد کافر یا مشرک ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ ان سے مراد کافر یا مشرک ہیں۔ کافروں اور مشرکوں کو دعوت دینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایات دی ہیں۔ دعوت دیجئے، بلائیے لوگوں کو الی سبیل ربک، الی طرف، سبیل ربک اپنے رب کی راہ کی طرف۔ رب کی راہ کون سی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط کھینچا، خطہ لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک خط کھینچا، ثم قال، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ ہے اللہ کی راہ۔ ثم خطہ خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر اس سیدھی لائن کے دائنے اور بائیں سمت میں کچھ اور خطوط کھینچے۔ وقال ھذہ سبل، یہ مختلف راستے ہیں، علی کل سبیل منہا شیطان، اور اس ہر راستے کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے، یدعو الیہ، جو ان راستوں کی دعوت دے رہا ہے۔ درمیان میں ایک سیدھا راستہ جو ہے وہ اللہ کا راستہ ہے، اور اس کے دائیں اور بائیں جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے کے سارے گمراہی کے راستے ہیں، جن کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے، جن کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے۔ اور اس خط کی وضاحت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع پہ کی۔ ترکت فیکم شیئین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ما ان اعتصمتم بہما لن تضلوا ابدا، اگر ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنت نبیہ، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ظاہر ہے مراد تو اس سے کتاب اللہ ہے، لیکن خود کتاب اللہ نے ہی سنت رسول کو واجب یا فرض قرار دیا ہے، لہذا وہ اپنے آپ سے اس میں آ جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کی وضاحت فرمائی کہ دو چیزیں ہیں جو تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر انہیں تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہی راستہ ہے جس کی طرف
دعوت دینے کا حکم ہے، اس کے علاوہ تیسری کوئی ایسی چیز نہیں جس کی طرف اللہ کے رسول نے یا اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا ہو کہ تم دعوت دو۔ اگر مکاشفے اور مراقبے جو ہیں یہ دین کا حصہ ہوتے تو سب سے اچھا مراقبہ اور مکاشفہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو سکتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے علاوہ کسی دوسرے آدمی کی خواب شریعت نہیں ہے۔ انبیاء کا خواب جو ہے وہ شریعت ہے، جو بھی انہیں اس خواب میں حکم دیا جائے، جو چیز انبیاء کو خواب میں بتائی جائے وہ عین دین ہے اور اللہ کا حکم ہے وہ۔ لیکن انبیاء کے علاوہ کوئی بھی دوسرا آدمی کتنے ہی بڑے درجے میں کیوں نہ ہو، وہ کہے جی مجھے خواب میں یہ حکم دیا گیا ہے، یہ دکھایا گیا ہے، یا میں نے یہ کیا وہ کیا، وہ سب دین کا حصہ نہیں ہے، وہ سب باطل اور گمراہ ہے۔ دین کا حصہ صرف دو ہی چیزیں ہیں، کتاب اللہ اور سنت ہے۔ کوئی امام ہو یا کوئی فقیہ ہو، کوئی محدث ہو، کوئی اگر اپنی بات کہتا ہے، اپنی رائے دیتا ہے تو اسے مبارک ہو، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے تو سارا کھو گئے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، اس کی دعوت دینی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے اچھا بندہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تمہیں اپنی طرف نہیں بلاتا، میرا یہ حق نہیں کہ مجھے اللہ نبی بنائے اور پھر میں لوگوں کو اپنی طرف بلاؤں کہ لوگوں میری بات مانو۔ اگر اللہ کا نبی یہ کہتا ہے کہ لوگوں میں تمہیں اپنی ذات کی طرف نہیں بلاتا، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تو پھر نبی کے بعد اور کسی یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی طرف بلائے لوگوں کو، یا ایسی بات کہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں بتائی۔ اور جتنی بھی گمراہیاں ہیں وہ پیدا ہی تبھی ہوتی ہیں جب اللہ اور اللہ کے رسول سے راستے سے ہٹا جائے۔ اور بدعات وغیرہ یا شرک وغیرہ انہی حلقوں میں آپ زیادہ دیکھیں گے جہاں کتاب و سنت کی تعلیم نہیں ہے۔ جہاں کتاب و سنت کی تعلیم نہیں ہے شرک اور بدعت ہوتا ہی وہاں ہے۔ فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک، اور پھر یہ ہے کہ یہ دعوت کا حکم چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہی دعوت کا کام جو ہے امت کے علماء کے ذمہ ہے۔ اور جس طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اسی طرح جو علماء ہیں ان پہ یہ فرض ہے کہ وہ یہ فریضہ ادا کریں۔ اس کے علاوہ بھی جو شخص اپنے علم کے درجے میں رہ کے جو شخص جتنا کام کر سکتا ہے اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد علماء پہ یہ واجب ہے کہ وہ ادعو الی سبیل ربک کا فریضہ انجام دیں۔ اسی لیے اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک تو یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کی دعوت سے اگر کوئی دوسرا آدمی نیکی پہ عمل کرتا ہے تو جتنا نیکی کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی ثواب اس دعوت دینے والے کو ساتھ ملتا ہے۔ اور اگر ایک آدمی کی دعوت سے 5 آدمی 10 آدمی کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو ان 5 یا 10 آدمیوں کا ثواب جو ہے وہ دعوت دینے والے کو ملے گا۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے، اللہ کے دین کو پھیلانے کا معاملہ، اللہ کے دین کی دعوت دینے کا معاملہ، جو انسان کی موت کے بعد بھی جس کا ثواب انسان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا نامہ اعمال ختم کر دیا جاتا ہے اس کی موت کے ساتھ ہی، لیکن 3 چیزوں کا اجر و ثواب جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، اور اس میں بھی دین کی دعوت اور دین کی اشاعت کے کام جو ہے وہ سر فہرست ہے، جو قیامت تک انشاءاللہ باقی رہیں گے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کے پیش نظر اس کا الگ سے تذکرہ بھی فرمایا، اور علم ينتفع، یا وہ علم دین کا، کتاب اللہ کا، سنت رسول کا،
جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور پھر فرمایا کہ نیک اور صالح اولاد جو انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہے, نیک اعمال کرے, تو اس کے نیک اعمال کا ثواب اس کے والدین کو اپنے آپ سے ملتا رہے گا. اولاد کبھی ماں باپ کا نام نہ بھی لے, ان کی نیت کر کے ایصال ثواب کا کوئی کام نہ بھی کرے, تب بھی والدین کی تربیت کے نتیجے میں والدین کے اولاد کے نیک اعمال کا اجر و ثواب از خود والدین کو ملتا رہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی, وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ, کہ اگر کسی گھر میں لوگ اکٹھے ہوں, یتلون کتاب اللہ ہے, جہاں بیٹھ کے وہ اللہ کی کتاب پڑھے, وَيَتَدَارَسُونَهُ, اور اس کے مسائل سیکھیں, اس کی تعلیم حاصل کریں, بینہم آپس میں, الا نزلت علیہم السکینۃ, ان لوگوں پہ اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتے ہیں. دوسری بات یہ فرمائی کہ وغشیہم الرحمہ, اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. تیسری بات ارشاد فرمائی کہ وحفتہم الملائکہ, فرشتے اس مجلس کو یا ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں. فرشتے اس مجلس میں موجود ہوتے ہیں اور اس وقت تک موجود رہتے ہیں جب تک وہ مجلس قائم رہتی ہے, جب تک وہ لوگ اللہ کی کتاب سیکھتے اور سکھاتے رہتے ہیں, پڑھتے اور پڑھاتے رہتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان سے کرتے ہیں جو اللہ کے پاس ہوتے ہیں, یعنی فرشتوں میں, کہ میرے ان بندوں نے بیٹھ کے کتاب اللہ پڑھی, کتاب اللہ سیکھی, سکھائی, اس کی دعوت دی لوگوں کو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام حکم بھی دیا ہے لوگوں کو, بلغوا انی ولو آیا. ضروری نہیں کہ پورا ہی دین کا علم پڑھنے والا جو ہے وہ اللہ کی راہ کی طرف بلائے, بلکہ فرمایا کہ اگر ایک آیت کا بھی تمہیں علم ہے تو وہ بھی دوسرے تک پہنچاؤ. بلغوا, پہنچاؤ, ولو آیا, خواہ ایک آیت ہی کا تمہیں علم ہو اس کو بھی آگے پہنچاؤ. اور بعید نہیں کہ اسی کے علم و ثواب سے اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ, اگر کھجور کی ایک گٹھلی جو ہے وہ انسان کو صدقہ کر کے بچا سکتی ہے, تو اللہ کا دین دوسرے تک پہنچانا جو ہے وہ کیوں نہیں بچا سکتا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادعو الی سبیل ربک کا دنیا میں اجر و ثواب یا اس کا بڑا انعام جو ہے وہ یہ بتلایا کہ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے, نزل اللہ امرا سمع منا شیئا فبلغہ کما سمعہ, اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں خوش و خرم رکھے, راضی بازی رکھے, نزل اللہ سرسبز رکھے, تر و تازہ رکھے, سمع منا شیئا, جس نے ہم سے کوئی بات سنی, فبلغہ, اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچا دیا, کما سمعہ, بالکل اسی طرح جس طرح ہم سے سنی اس نے. اب ہم میں سے کون ایسا آدمی ہے جسے اللہ کی رحمت کی ضرورت نہ ہو, جسے سکینت کی ضرورت نہ ہو, یا جسے اس دنیا میں سکون سے, آرام سے اور شادہ اور فرحاں رہنے کی ضرورت نہ ہو. اور ان ساری باتوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین کا علم حاصل کرو اور دین کا علم دوسروں تک پہنچاؤ. ادعو الی سبیل ربک, بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف, بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, بالحکمت, حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, بڑے طریقے کے ساتھ. فذکر,
ان नफात ذکرا, नसीहत करो लोगों को इन नफात ذکرا, जब ये देखो कि इस वक्त नसीहत जो है वो कारआमद होगी. एक आदमी अपने बच्चे की बीमारी के बारे में परेशान है, अस्पताल लेके जा रहा है उसे, या कोई और उसको परेशानी है, आप उसको लेके बाजार में खड़े हो जाए बात और नसीहत करने के लिए, तो ये बात हिकमत के खिलाफ. एक आदमी, बूढ़ा आदमी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, आगे पूछा या रसूल अल्लाह, रोजे की हालत में बीवी का बोसा लेना चाहिए या नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ले सकते. सहाबी कहते हैं कि एक और आदमी हाजिर हुआ, उसने भी यही मसला पूछा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नहीं. सहाबी कहते हैं कि जिस आदमी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी वो बूढ़ा आदमी था, और जिस आदमी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया वो जवान आदमी था. हिकमत ये है कि जवान आदमी जो है उसे अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं रहेगा, बूढ़े आदमी को अपने जज्बात पे कंट्रोल होगा, लिहाजा हिकमत से मसला बता दिया उसे. एक आदमी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत दी, आदमी मुसलमान हो गया, लेकिन उसके साथ ये बात कही कि या रसूल अल्लाह, मेरे अंदर बड़े गुनाह हैं, बड़ी गलतियां हैं मेरे अंदर, शराब भी पीता हूँ, ज़िना भी करता हूँ, चोरी भी करता हूँ, झूठ भी बोलता हूँ, सारी बातें हैं, सारी बातें मैं यकदम तो नहीं छोड़ सकता, कोई एक बात मुझे आप बता दीजिए जिस पे मैं अमल करूं, उसके बाद फिर दूसरी बात पे अमल करूंगा. तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि अच्छा, झूठ बोलना छोड़ दो. बाकी बातों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए ये बात रुखसत नहीं दी कि बाकी काम जो है वो करने जायज है, इसलिए रुखसत नहीं दी, बल्कि उसमें मसलहत और हिकमत ये थी कि झूठ बोलना अगर छोड़ देगा तो झूठ बोलने को छोड़ने से बाकी सारी बुराइयां इसकी अपने आप छूट जाएंगी. और फिर वाकई ऐसा हुआ भी कि जब वो आदमी शराब पीने लगा तो उसके ज़हन में ये ख्याल आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पूछेंगे तो क्या मैं झूठ बोलूंगा कि मैंने शराब नहीं पी. सारे गुनाह, सारी गलतियां उसकी आहिस्ता आहिस्ता छूट गई. इसी तरह एक और आदमी का वाकया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मुझसे तो ये ज़िना का गुनाह जो है छूटता नहीं है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि भाई अच्छा ये बताओ, सहाबा को बड़ा नागवार हुआ गुजरा ये कि इस आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके ऐसी बात कह दिया. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आराम से बिठाया और उसे पूछा कि अच्छा भाई ये मुझे बताओ कि अगर तुम्हारी बहन से कोई ये काम करना चाहे तुम्हें पसंद आएगा? क्या या रसूल अल्लाह, ये तो मुझे कभी पसंद नहीं है. अगर तुम्हारी बेटी से कोई ये काम करना चाहे तो तुम्हें पसंद आएगा? क्या या रसूल अल्लाह, ये तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा. तुम्हारी माँ से कोई काम ये करना चाहे तो तुम्हें पसंद आएगा? नहीं या रसूल अल्लाह, बिल्कुल पसंद नहीं आएगा. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया भी जैसे तुम ज़िना करोगे वो भी किसी की या बेटी है या बहन है या माँ है, उसको तुम कैसे पसंद करते हो? आदमी के ज़हन में बात बैठ गई और उसने ज़िना से तौबा कर ली. अब ये है हिकमत और आसान तरीका कि जिस आदमी को दीन की दावत देनी हो उसे किसी ऐसे ढंग से, ऐसे तरीके से बात कही जाए कि जो उसके मिजाज और अहवाल के मुताबिक हो. और फिर दूसरी बात यह इरशाद फरमाई, बल मौइज़तिल हसनते, बेहतरीन नसीहत हो, जो तुम्हारी दावत हो वो बेहतरीन होनी चाहिए. और बेहतरीन दावत जो है वो अल्लाह के रसूल ने खुद बता दी है. इन्ना खैरुल हदीस किताबुल्लाह, खैरुल हदीस किताबुल्लाह, बेहतरीन बात जो है
بہترین واعظ، بہترین نصیحت کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین ہدایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. جسے دین کی دعوت دینی ہے یہ دو چیزیں سیکھ لیں، ان دو چیزوں سے دلائل مہیا کریں. ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حضرت صاحب نے یہ کہا ہے، فلاں صاحب نے یہ کہا ہے، فلاں فقہ میں یہ لکھا ہے، فلاں فلسفہ یہ ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے. فرمایا کہ بہترین بات، بہترین نصیحت، بہترین دلائل دعوت کے لیے قرآن اور حدیث کے علاوہ کہیں سے ملیں گے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. اللہ کی کتاب سب سے بہترین بات ہے. بخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین ہدایت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. لہذا جو آدمی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے یہ دو چیزیں سیکھ لے اور ان دو چیزوں کی طرف دعوت دے، ان دو چیزوں سے دلائل مہیا کرے. اگر کسی نے شرک کی مذمت کرنی ہے تو دلائل کتاب و سنت سے مہیا کرے، بدعت کی مذمت کرنی ہے تو کتاب و سنت سے دلائل مہیا کرے. اور کسی معاملے میں بات کرنی ہے، دعوت دینی ہے تو فرمایا کہ موعظہ حسنہ، بہترین نصیحت ہونی چاہیے. بہترین نصیحت سے مراد یہ ہے کہ تمہارے دلائل جو ہیں وہ بڑے وزنی ہونے چاہیے، اور کتاب و سنت سے زیادہ وزنی دلائل ہو ہی نہیں سکتے. خواہ کوئی انسان کتنا ہی عقل مند ہو، اپنی عقل سے بناتا رہے یا کسی کے حوالے دیتا رہے. کتاب و سنت جو ہے وہ بہترین واعظ ہے، بہترین نصیحت ہے. اس سے اچھی نصیحت قرآن مجید کو پڑھ کے تو اس بات کا 100% امکان ہے کوئی اپنا عقیدہ بدل لے، لیکن ادھر ادھر کی کسی عالم کی، کسی فاضل کی، کسی مجتہد کی، کسی فقیہ کی اپنی کتاب پڑھ کے اس کا امکان ہے کہ کوئی ہدایت حاصل کرے، اس کا بھی امکان ہے کہ ہدایت حاصل نہ کرے. لیکن جو آدمی قلب سلیم کے ساتھ اور ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے قرآن مجید کا مطالعہ کرے گا اسے انشاءاللہ ضرور ہدایت ملے گی. لہذا فرمایا کہ موعظہ حسنہ جو ہے اس کے ساتھ دعوت دو، قرآن مجید کے دلائل ہوں اور احادیث کے دلائل ہوں. بہترین نصیحت یہی ہے. اور فرمایا کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جادلہم، اور بحث کرو. اگر کبھی یہ پہلی دو باتوں کو الگ کر دیا کہ دعوت کی جو بنیادی تقاضے ہیں وہ تو دو ہی ہیں. دعوت کے بنیادی تقاضے یا بنیادی قاعدے جو ہیں وہ دو ہی ہیں کہ تم حکمت کے ساتھ، بہترین نصیحت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دو. اور اگر کبھی کافروں سے یا مشرکوں سے مجادلہ ہو جائے، بحث ہو جائے، بحث میں چونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہر آدمی کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میری بات اونچی رہنی چاہیے. مخاطب جو ہے اس کی میں کاٹ کر دوں، مخاطب جو ہے اس کو نیچا دکھاؤں میں، مخاطب جو ہے وہ لوگوں کی نگاہوں میں گر جائے، میری بات جو ہے وہ رہ جائے. جھگڑے میں، مناظرے میں، بحث میں عموماً یہ چیز ہوتی ہے. لہذا اس کو تھوڑا الگ رکھا کہ اصل چیز جو ہے دعوت میں وہ تو دو ہی ہے، ایک حکمت ہے اور ایک اچھی واضح نصیحت ہے. جھگڑے سے یا بحث سے، مناظرے سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. مناظرے سے اور بحث سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن فرمایا کہ اگر کبھی کرنا ہی پڑ جائے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ بات جو ہے وہ میں کسی اچھے طریقے سے پہنچا سکوں، نیچا دکھانے کا جذبہ نہ ہو، دوسرے کو ذلیل یا رسوا کرنے کی نیت نہ ہو. بھئی یہ کافر ہے یا عیسائی ہے، یہودی ہے. اب اگر دین کی دعوت کا معاملہ ہے تو پھر تو بحیثیت انسان اس کا احترام کرنا چاہیے. اس کو برے الفاظ سے یا برے نام سے بلانا یا حد تک سے یا توہین سے اس کو مخاطب کرنا، اس سے منع فرمایا. ادب سے، احترام سے، انسانیت سے، شرافت سے بات کرو. دلائل اپنے دو قرآن و سنت کے، حکمت کے ساتھ بات کرو، اچھے طریقے سے بات کرو. لیکن
جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ کسی طریقے سے یہ آدمی مسلمان ہو جائے، اسلام میں داخل ہو جائے، ہمدردی کا اور خیر خواہی کا جذبہ ہو، اس کی تذلیل کا یا توہین کا جذبہ نہ ہو، ہمدردی کا اور خلوص کا جذبہ ہو۔ فرمایا کہ جادلہم باللتی ہی احسن، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت میں ایک اور اصول بھی بتایا ہے، یسروا ولا تعسروا، یسروا ولا تعسروا، کہ دین میں سہولت پیدا کرو، مشکل نہ پیدا کرو لوگوں کے لیے، جس کام میں سہولت ہو۔ اور پھر حضرت عائشہ یا ازواج مطہرات میں سے کسی نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو کاموں میں سے کسی ایک کام کا انتخاب کرنا پڑتا، ایک مشکل ہوتا اور ایک سہل ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہل کام کا انتخاب فرماتے۔ دو مستحب کاموں میں سے جن میں سے ایک مشکل اور ایک سہل ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے سہل کام کا انتخاب فرماتے۔ لہذا فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کو آسانی بتاؤ، مشکل نہ بتاؤ۔ ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ شیخ صالح سمین سے کسی آدمی نے سوال کیا کہ شاہ یہ ٹخنوں سے کپڑا تو اونچا رکھنے کا حکم ہے، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا عموماً نصف پنڈلی تک ہوتا تھا، تو ہم اپنا کپڑا نصف پنڈلی تک رکھیں، لیکن بعض لوگ جو ہے وہ ہمیں دیکھ کے مذاق اڑاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، تو ہمیں اس کے بارے میں کوئی بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو شیخ صالح نے بتایا کہ بھائی بات صحیح ہے کہ افضل بات یہ ہے کہ اپنا کپڑا جو ہے نصف پنڈلی تک رکھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر اوقات ایسا ہی معمول مبارک تھا، لیکن جو شریعت کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ ٹخنوں سے اونچا رہے، لہذا ٹخنوں سے تھوڑا اوپر رکھو تاکہ تمہیں کوئی ایسی مشکل پیش نہ آئے یا کوئی ایسا مسئلہ تمہیں پیش نہ آئے جو جس کام میں مشکل پیش آ رہی ہے اور اس کے بالعکس رخصت کا معاملہ موجود ہے تو رخصت کا معاملہ حاصل کر لو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر رخصت کا معاملہ موجود ہے تو رخصت والے معاملے پہ عمل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یسروا، آسانی کرو، ولا تعسروا، مشکل پیدا نہ کرو، بشروا ولا تنفروا، اور فرمایا کہ لوگوں کو خوشخبری دو، نفرت نہ دلاؤ لوگوں کو، کسی کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرو کہ بھئی فلاں تو بڑا گناہ گار ہے، اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی، یا پتہ نہیں اللہ اسے معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ فرمایا کہ بشروا، کوئی آدمی اپنی زندگی میں خواہ کچھ بھی کر رہا ہے لیکن جب وہ پشیمان ہے، توبہ استغفار کرنا چاہتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، اسلام کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ بشروا، اسے اللہ کی مغفرت کی بشارت دو، خوشخبری دو، ولا تنفروا، اسے دین سے متنفر نہ کرو۔ لہذا فرمایا کہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اگر کبھی مجادلے کا، مناظرے کا یا بحث کا موقع آ جائے تو اس معاملے میں ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ پیش نظر رہنا چاہیے، مخاطب کی توہین یا تذلیل کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ ہدایات کافروں کے لیے ہے، اور ہم تو جب آپس میں مسلمانوں کے ایک دوسرے کے جو فرقے یا مسلک یا گروہ ہیں یا جماعتیں ہیں ان کو اپنی طرف بلاتے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، یا کتنی ہم اچھی نصیحت سے کام لیتے ہیں یا کتنی حکمت سے کام لیتے ہیں۔ ہمارے تو جیب میں گھڑے گھڑائے فتوے موجود ہوتے ہیں، جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو آخرت پہ یقین رکھتا ہے، اللہ کے رسول پہ یقین رکھتا ہے، جی اسلام سے نکل گیا، فلاں تو کافر ہو گیا۔ تو جس نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانا ہے، آخرت پہ یقین رکھتا ہے، فرشتوں پہ ایمان لایا ہے، اللہ کی کتاب پہ یقین رکھتا ہے، جنت اور دوزخ پہ یقین رکھتا ہے، اس پہ کفر کا فتویٰ کیسے لگا سکتے ہو؟ اس کو دائرہ اسلام سے خارج کیسے کر سکتے ہو؟ یہ ہدایات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے لیے دی ہیں کہ کافروں سے جب بات کرنی پڑے، کافروں کو دین کی دعوت دینی پڑے تو اس معاملے میں یہ احتیاط جو ہے وہ ملحوظ رکھی جائے یا اس قاعدے اور کلیے پہ عمل کیا جائے۔
اور اگر مسلمانوں کا آپس کا معاملہ ہو پھر تو بڑی خیر خواہی ہونی چاہیے، بڑا ہی نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے بڑے ہی پیار اور محبت سے بات ہونی چاہیے، اور بڑی ہی حکمت کے ساتھ اور بڑے ہی اچھے انداز میں اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دینی چاہیے. اس لیے کہ جس کو بھی جیسے کلمہ پڑا ہے، یہ تو ہماری اپنی کمزوری کہہ لیجئے، ہماری اپنی حماقت کہہ لیجئے کہ ہم جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کو اگر صحیح راستے پہ نہ لا سکے تو ہماری اپنی کمزوری ہے. بھی جس آدمی کو یہ یقین ہے کہ اللہ ہمارا خدا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، انہی کی بات ماننی ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے اور ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ نے ہمارا حساب کتاب لینا ہے، جس کے ذہن میں یہ عقیدہ موجود ہے اسے تو بڑا آسان ہے راہ راست پہ لانا. ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے قاعدہ اور کلیہ بتایا ہے اس طریقے سے دعوت دینا اور اس طریقے سے لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلانا، اس کے بڑے اچھے نتائج نکل سکتے ہیں. لیکن یہ ساری جتنی بھی پیچیدگیاں اور نفرت اور ایک دوسرے کے ساتھ تصادم کی کیفیت ہے، یہ دراصل ہماری اپنی بے مصلحت دعوت اور اپنے بنائے ہوئے عقائد اور نظریات اور اپنی بنائے ہوئے جو دائرے ہیں ان کی وجہ سے ہے سارا معاملہ. ورنہ اگر دعوت جو ہے اللہ ہو، اللہ کے راستے کی دعوت ہو، کتاب و سنت کی دعوت ہو اور پھر آسان طریقے سے دعوت دی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ لوگ اس کی طرف رجوع نہ کریں. اور آگے فرمایا کہ ان ربک ہوا عالم، ان بے شک ربک تیرا رب ہوا وہی عالم. اس میں تفضیل ہے جس میں کثرت کے معنی پائے جاتے ہیں. عالم بہت زیادہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے، بمن ساتھ اس شخص کے جو دلہ، کون سا پھیلا دلہ ماضی ہے، بعض مطلب کے بیان کا سیگا ہے، جو گمراہ ہوا. عن سبیل ہی کی ضمیر کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف. عن سبیل ہی اللہ کی راہ سے جو گمراہ ہوا، اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے کہ وہ کیوں گمراہ ہوا، اس کی نیت کیا تھی، اس کا ارادہ کیا تھا. بہوا عالم اور وہ خوب جانتا ہے بالمہتدین ہدایت پانے والوں کے بارے میں کہ کون ہدایت کے لائق ہے اور کون ہدایت کے لائق نہیں ہے، اس سے اللہ خوب واقف ہے. مطلب یہ کہ دعوت دینے کا کام تو تمہارا ہے، اس کا حکم ہے تمہیں، لیکن اس سے آگے کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کے بارے میں تمہیں فکر کرنے کی، غم کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی قتل و قتال کی ضرورت ہے. کسی دعوت دی نہیں آیا تو آپ اس کو گولی مار دو، یا یہ ہمارے مسلک کی طرف کیوں نہیں آتا، یا ہمارے مذہب پہ کیوں نہیں چلتا، یا یہ دوسرے مسلک کے لوگ ہیں. اب اللہ تعالیٰ معاف کرے، مساجد میں جا کے، امام باڑے میں جا کے ہم تو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے نقطہ نظر سے شیعہ جو ہے ان کے عقائد کی روشنی میں میں انہیں مسلمان نہیں سمجھتا، لیکن ان کے امام باڑوں میں جا کے، ان کی عبادت گاہوں میں جا کے، یا ویسے بھی اس کا قتل کرنا جو ہے یہ حرام ہے. کافر کا قتل بلا جواز حرام ہے، الا یہ کہ باقاعدہ اعلان جنگ ہو کہ ہماری ان کے خلاف جنگ ہے. لیکن اس طرح سے قتل و قتال کر دینا محض اس لیے کہ یہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے، ہمارے عقیدے کا نہیں ہے، یہ ہمارے دین پہ کیوں نہیں آتا، اس کی کوئی شریعت نے رخصت ہی نہیں دی، اجازت نہیں ہے اس کی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ حکمت کے ساتھ دعوت دو، تم کوئی کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ دعوت دو، اور اگر مجادلے کی نوبت آ جائے، بحث کی نوبت آ جائے تو اچھے طریقے سے مجادلہ بھی کرو، بحث بھی کرو. لیکن فرمایا کہ ہدایت کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ خوب جانتا ہے کسی ہدایت دینی ہے، کسی ہدایت نہیں دینی. لہذا اس معاملے میں تو کسی اس سے زیادہ کسی بات کی اجازت ہی نہیں دی اللہ نے کہ انسان گالی گلوچ کرے، کسی پہ فتوے لگائے، کسی سے ہاتھا پائی کرے، یا کسی سے قتل و غارت کرے، یا کسی سے کوئی انتقام لے. اس بات کی شریعت میں، اسلام میں اجازت نہیں. جو لوگ کرتے ہیں ان کا وبال ان کے ذمہ ہے. کسی کو برا بھلا کہنا، کسی پہ لعنت ڈالنی،
کسی کو گالی دینی، کسی کو کافر کہنا، کسی کو مشرک کہنا، اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی. دعوت کی اجازت ہے، اور وہ ایسا مسئلہ ہے، بڑے صبر کا، بڑے تحمل کا کام ہے دین کی دعوت کا کام کرنا. اور وہ جو طریقہ اللہ نے بتایا وہ ہم کرتے نہیں ہیں، وہ ہمارے بس سے باہر ہے. 2 دفعہ یا 4 دفعہ کسی کو دعوت دیں گے، پھر کہیں گے جائے جہنم میں نہیں آتا نہ آئے. اور تو اور ہمارے اپنے گھر کے جو افراد ہوتے ہیں، 4 دن ان پہ سر کھپاتے ہیں تو کہتے ہیں بات تو مانتے نہیں، میں کیا کروں. بہت کیا دیکھا ہے، جو کرنے والا کام ہے وہ نہیں کرتے ہم. کرنے والا کام یہی ہے کہ انسان ساری زندگی یہ فریضہ ادا کرتا رہے اور اپنے گھر میں دین کی دعوت دینی یا دین کے لیے کہتے رہنا. یہ تو انسان کے مرتے دم تک فرض ہے. جب تک انسان مرتا نہیں تب تک انسان سے یہ فرض ٹال نہیں سکتا. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس سے تو کوئی فرار ہے ہی نہیں. اور پھر بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں جی ہم تو اپنا کر لیتے ہیں وہ کافی ہے. جی ٹھیک ہے، اپنی نماز پڑھ لی، یہ بہت نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ کم از کم جو انسان کے ڈپینڈنٹس ہیں، انسان کی اولاد اور انسان کی بیوی، اس سے تو کوئی راہ فرار ہے ہی نہیں کہ انسان ان کو دین کی راہ پہ چلائے اور ان کو دین کی دعوت دے، دین کی تعلیم دے انہیں. اور آگے ہدایت کا معاملہ جو ہے وہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے کسی ہدایت دینی ہے، کسی ہدایت نہیں دینی. لہذا اس بارے میں تمہیں غم کرنے کی یا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے فرمایا کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، وَإِنْ اور اگر عَاقَبْتُمْ، کون سا فعل ہے عَاقَبْتُمْ؟ ماضی ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے عَاقَبْتُمْ. تم لوگ تعاقب کرو، اگر تم لوگ پیچھا کرو، اگر تم لوگ بدلہ لو، یعنی کسی سے، مشرکوں سے دین کی دعوت دیتے ہوئے معاملہ مجادلے سے بڑھ جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، کوئی تم پہ زیادتی کر بیٹھے کافر یا مشرک، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ بھائی عاقبتم، اگر پھر اس سے بدلہ لینے کی نوبت آ جائے، فعاقبوا، عاقبوا کون سا فعل ہے؟ امر ہے. عاقبوا تعاقب کرو، پیچھا کرو، بدلہ لو، بمثل مانند، مثل برابر، ما جو اوقبتم، اوقبتم کون سا فعل ہے؟ اوقبتم ماضی مجہول ہے، جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے. جو تم سے بدلہ لیا گیا، جتنا تم سے بدلہ لیا گیا، جتنی تمہیں سزا دی گئی، جو کچھ تمہارے ساتھ کیا گیا اتنا بدلہ لے سکتے ہو. اب یہ دیکھیے کہ مجادلے کے بعد اگلا مرحلہ یہی ہوتا ہے، مخالف کے ساتھ مجادلے کے بعد بعض کے بعد عموماً بعض کے بعد اس طرح کی نوبت آ جاتی. اسی لیے بعض کو یا مجادلے کو دعوت میں اللہ تعالیٰ نے شامل نہیں فرمایا. فرمایا کہ حکمت اور موعظت جو ہے بنیادی اصول اور ضوابط یا قواعد تو یہی ہے. لیکن اگر نوبت آ جائے مخالف یا کافر یا مشرک جو ہے تمہیں الجھا ہی دے باس میں، تو فرمایا کہ بس اچھے طریقے سے کرو، لڑائی جھگڑے کو اوائڈ کرو. اور اگر لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے، ہاتھا پائی ہو جائے یا گالی گلوچ یا کوئی ایسی نوبت آ ہی جائے، تو فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہیں بس اتنی اجازت ہے کہ جتنی بات اس نے تمہیں کہی اتنی تم بھی کہہ لو. جو برا بھلا اس نے کہا اتنا تم بھی کہہ سکتے ہو. اگر جذبات پہ کنٹرول نہیں کر سکتے اتنی بات کر لو جتنی اس نے کی. وَلَئِن صَبَرْتُمْ، وَلَئِن اور اگر صبرتم تم نے صبر کیا، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، لَهُوَ البتہ وہ، خیرن بہتر ہے،
للصابرین، صابرین کیا ہے؟ اس فاعل ہے، صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے، اور صبر کی جزا بہت ہے، برداشت کی جزا بہت ہے۔ انسان وقتی طور پہ تھوڑے سے جذبات مجروح ہوتے ہیں، یار میری بےزتی ہوگی ان میں، یا مجھ پہ زیادتی کی، زیادتی کس بات کی، کیوں کی؟ میں نے کوئی اس کا ذاتی نقصان کیا تھا؟ انسان ایسی بہت سی باتیں سوچتا ہے، شیطان الجھاتا ہے انسان کو، لیکن میرا کوئی ذاتی معاملہ تھا، یا میں نے اس کا کوئی نقصان کیا ہے، میں نے اسے کچھ چھینا ہے کہ اسے مجھے برا بلا کہا ہے، انسان ایسی بات سوچتا ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں انسان برداشت سے کام لے، دوسرے کی گالی گلوچ یا دوسرے کی زیادتی کو سہ لے، برداشت کرے، صبر کرے، تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کا دنیا میں اللہ کتنا انعام دیتے ہیں۔ انسان دنیا میں ہی بڑا اللہ کو نوازتے ہیں اس بات کے نتیجے میں، اور صرف یہی نہیں بلکہ ویسے بھی عام جو لین دین کے معاملات ہیں، حقوق کے معاملے ہیں، یہ معاملہ دین کا جو ہے یہ تو ایسا ہے کہ اس میں انسان کہہ سکتا ہے کہ میرا ذاتی معاملہ اس میں نہیں ہے کوئی، لیکن جو انسان کے ذاتی معاملات ہیں ان میں بھی انسان اگر کبھی اپنے حق کو نظر انداز کر دے، انسان کا کوئی حق بنتا ہو کسی سے، خواہ وہ پیسوں کا ہو یا اور کوئی معاملہ ہو، اور انسان برضا و رغبت اپنے اس حق کو چھوڑ دے تو اس کا بڑا رسوال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے جنت کے وسط میں ایک گھر بناتے ہیں جو آدمی جانتے بوجھتے اپنا حق چھوڑ دے، یہ جانتا ہے کہ میرا حق ہے، میں لے سکتا ہوں اس سے، قانونی طور پہ مقدمہ کر کے، دعویٰ دائر کر کے، 4 بندوں کو اکٹھا کر کے میرا حق بنتا ہے اور معروف ہے، میں اسے لے سکتا ہوں۔ اللہ رسول نے فرمایا کہ جو آدمی جانتے بوجھتے اپنا حق دوسرے کو چھوڑ دے، معاف کر دے، اللہ تعالیٰ جنت کے وسط میں اس کے لیے گھر بناتے ہیں، اور پھر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی کسر نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ بڑے عزت والے اور بڑے غیرت والے، اللہ کے نام پہ آپ جو بھی کام کریں گے، جو قربانی دیں گے اللہ کے لیے، اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام سے، اللہ کے لیے آپ اپنی عزت کی قربانی دیں، اپنے نفس کی قربانی دیں، اپنے جذبات کی قربانی دیں، اللہ تعالیٰ اس کی کسر باقی نہیں چھوڑتے۔ اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو بڑی عزت دیتے ہیں اور بڑی اس کی کسر پوری کر دیتے ہیں، بڑے انعامات سے اللہ نوازتے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ اگر تم بدلہ لینا چاہو تو اتنا بدلہ لے لو جتنی تمہیں سزا دی گئی، لیکن اگر صبر کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اور یہ جو پیمانہ ہے نا کہ جتنا کسی نے زیادتی کی ہے اتنی ہی کر لو، اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ ایک صحابی ہے، شاید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے یہ، یا کوئی دوسرے صحابی تھے، اپنے غلام کو مار رہے تھے، جی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہرحال صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی شاید میں دیکھا مارتے ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بات بتائی کہ قیامت کے دن صحابی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ یہ جو معیار مقرر کرنا ہے یہ بڑا مشکل ہے، یہ آسان نہیں، یہ جتنی غلطی کسی نے کی ہے اتنی غلطی اتنا ہی بدلہ لینا، یہ معیار قائم رکھنا بڑا مشکل ہے، اور اس سے کہیں اچھا یہ ہے کہ انسان معاف کر دے، انسان صبر کر لے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وصبر، اور صبر کر، یہ اب امر کا صیغہ ہے، مخاطب اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وصبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، وما صبرک الا باللہ، وما اور نہیں، صبرک تیرا صبر، الا مگر باللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی توفیق سے، یعنی صبر جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے ہے، اللہ کی مہربانی سے ہے، ورنہ صبر کم ہی لوگ کرتے ہیں۔
صبر جو ہے وہ کم ہی لوگ کرتے ہیں. ہمارے ہاں مشہور تو یہ ہے کہ اگر کوئی اینٹ مارے تو اسے پتھر مارنا چاہیے, پتہ چلے کہ ہاں بھائی کوئی بدلہ لینے والا ہے, جو دن مرے نہیں, جیتے ہیں مر نہیں گئے. تو یہ بات ہے انسان کے انتقام کی اور جذبات والی, جس کو اللہ پسند نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ انسان صبر کرے, اور اسی لیے فرمایا کہ صبر جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہے, جو اللہ سے مانگے گا اسے مل جائے گا. آگے فرمایا ولا تحزن, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کھائیے, علیہم ان کے اوپر, ان لوگوں کے معاملے میں غم نہ کیجیے, کافروں کے معاملے میں, مشرکوں کے معاملے میں, ان کے رد عمل کے بارے میں غم نہ کیجیے, اس لیے کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ خوب جانتے ہیں کون ہدایت کے لائق ہے, کون ہدایت کے لائق نہیں ہے. آئیے فرمایا ولا تکو فی ضیقن, تاکو کیا تھا, تکون, ولا تکو اور نہ ہو جا, فی ضیقن تنگی میں, ضیق کا معنی تنگی, مما اس چیز سے جو یمکرون وہ چالیں چلتے ہیں, وہ سازشیں کرتے ہیں. کافر اور مشرک جو ہیں مسلمانوں کے خلاف, اسلام کے خلاف جو چالیں چلتے ہیں, جو سازشیں کرتے ہیں, ان کے بارے میں تنگی محسوس نہ کریں. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ان پہ ہی پلٹ دے گا, اور اللہ اس پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرے, اللہ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے تو کافروں کی چالوں کو انہی پہ پلٹ دے. اور آگے یہ بات ارشاد فرمائی ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع الذین اتقوا, مع ساتھ ہے, الذین ان لوگوں کے, تقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا, جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی. جھگڑا نہ کرنا بھی پرہیزگاری میں سے ہے, جھگڑا نہ کرنا, گالی گلوچ نہ کرنا, کسی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہ آنا, کسی کی گستاخی نہ کرنا, کسی کی بے عزتی نہ کرنا, کسی کی توہین نہ کرنا, یہ بھی تقوی کی علامت ہے, یہ بھی تقوی میں سے ہے. ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ کون سا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفم والفرج, انسان کی زبان اور انسان کی شرمگاہ, یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بہت سے لوگوں کو جہنم میں لے جائیں گی. زبان سے انسان جھوٹ بولتا ہے, غیبت کرتا ہے, بدعہدی کرتا ہے, گالی گلوچ کرتا ہے, جو بھی انسان کے جذبات کا اظہار ہے وہ زبان سے ہونا ہے. انسان کے اخلاق اور کردار اور جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری زبان سے. اور دوسرا فرمایا کہ شرمگاہ جو ہے یہ بھی بہت سے لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی. پھر صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ کون سے عمل ہیں جو زیادہ تر لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گے, جو زیادہ جنت میں جانے کا باعث بنیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلی چیز تقوی اللہ, اللہ کا تقوی جو ہے یہ سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا. یعنی کثیر تعداد لوگوں کی وہی ہوگی جنت میں جانے والی جنہوں نے اللہ سے تقوی اختیار کیا ہوگا. اور دوسری بات فرمائی کہ وہ حسن الخلق, بہترین اخلاق جو ہے وہ بھی جنت میں لے کے جانے والا ہے. اب اندازہ فرمائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز, روزہ, حج, عمرہ, صدقہ, خیرات, زکوٰۃ ان کا نام نہیں لیا. بھئی یہ تو فرض ہے, یہ نہیں کرو گے تو معاملہ ہی سارا الٹ جائے گا, ان کی تو بات ہی نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ یہ فرائض ادا کرنے کے بعد وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والے ہیں. فرمایا کہ تقوی اللہ, اللہ کا تقوی, اور حسن الخلق, بہترین اخلاق.
اپنے بڑے سے کی عزت کرنا، چھوٹوں سے محبت اور شفقت کرنا، سارے لوگوں کے حقوق ادا کرنا، پڑوسی کے حقوق ہیں، بیوی کے ہیں، بچوں کے ہیں، ماں باپ کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرمایا، صحابی کہتے ہیں کہ وہ خطبہ اتنا مؤثر تھا کہ لوگوں کے آنسو نکل پڑے۔ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے ہمیں الوداعی خطبہ ارشاد فرمایا ہے، ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نصیحت میں سے الفاظ وصیت کے ہیں اس میں، جس کا مطلب ہے بہت ہی زیادہ تاکید والی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی، اوصیکم بتقوی اللہ، کہ لوگوں میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جس آدمی نے اللہ سے تقوی اختیار کیا، اللہ ہر مصیبت اور پریشانی سے نکلنے کے لیے راہ پیدا فرما دے گا اس کو۔ اور تقوی جو ہے، اس کا موڑا ہے مفہوم آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تنہائی میں، اکیلے میں اللہ کا خوف، رات کی تاریکی میں بھی ہو انسان، اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر بھی ہو، تو انسان کو اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف جو ہے دل میں موجود ہو۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، والذین، اور وہ لوگ ہم محسنون، جو احسان کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ احسان جو ہے یہ عدل سے بہت ہی آگے کی چیز ہے۔ عدل جو ہے وہ بھی مطلوب ہے کہ انسان ہر آدمی کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے، اور عدل کا معاملہ کر لے انسان تو وہ بھی بہت بڑی غنیمت ہے۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ انسان عدل کرے، ان کے حقوق ادا کرے، اپنے والدین کے ساتھ عدل کرے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ عدل کرے، اپنے دوست احباب کے ساتھ عدل کرے، اللہ کے ساتھ عدل سے کام لے۔ لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے محسنون، جو احسان کرنے والے ہیں، عدل سے بڑھ کے اس سے زائد نیکی کرنے والے، انصاف سے بڑھ کے نیکی کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں، ان کو اللہ تنہا نہیں چھوڑتے، اللہ ان پہ اپنا فضل کرتے ہیں، اپنا انعام کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ آیات جو ہے بڑی اہم ہیں، خاص طور پہ دعوت کے معاملے میں۔ ایک شاید تابعی تھے یا تبع تابعی تھے، وہ فوت ہونے لگے تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ کوئی وصیت کیجیے ہمیں۔ کہنے لگے کہ وصیت تو مال کی ہوتی ہے، مال تو ہے نہیں میرے پاس، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ سورہ نحل کی جو آخری آیتیں ہیں ان پہ عمل کرنا، اور وہ آیتیں یہی ہیں، بڑی اہم ہیں یہ آیتیں۔ پوری سوسائٹی میں اگر کوئی دعوت کا کام کرنا چاہے، دین کا کام کرنا چاہے تب بھی، اور اگر گھر کے اندر تو ہر ایک پہ لازم ہے ہی، اس کے لیے بھی ان قواعد و ضوابط کو اپنے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس دین کی دعوت کے معاملے میں صبر کرو، جو کہ اللہ کی توفیق سے ہے تو تمہارے لیے بڑا ہی اچھا ہے، اور ہر معاملے میں تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔